کہ آپ کا نظریہ آپ کہاں چلا گیا، آپ کے زبان پہ قائد کا نام کیوں نہیں آتا؟ یہ جو تحریک ہے، یہ جو مذمت کی تحریک ہے، یہ تو اصل خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے۔ جب تک خان صاحب ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، پاکستان کی سیاست، پاکستان میں الیکشن لڑنا، پاکستان میں بلدیات کا الیکشن لڑنا، یہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، پچھلے 2 سال سے یہ لوگ ایکٹیو تھے، یہ ایکٹیو رہیں گے جب تک عمران احمد خان نیازی ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ جب خان صاحب نکلے گا، خان صاحب کو ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں گے، پھر ہم گھر بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ہم کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، ہم کوئی مرات نہیں لینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک خوددار اور آزاد پاکستان ہو، جس طرح ہمارے پارٹی کے عمران خان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، جس طرح سے ہمارے لوگوں پہ ظلم ہوا، جس طرح اس ملک کی خودداری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس ملک کو قرضوں کے جو نیچے ہے وہ دبویا جا رہا ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تکتو ٹون میں ایک ورکر کنونشن ہو رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو روڈوں پہ نکلنا ہے، ہمیں تو احتجاج کرنا ہے، خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ لیکن میں بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم سٹیج پر آئے، ہم اپنا وہ مجمع اکٹھا کر کے یہ ریکارڈ پہ لائے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے تھے۔ اس کو کھڑا ہونا نہیں کہتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو کنونشن انہوں نے رکھا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلدیات کے الیکشن کے لیے تیاری کریں گے، جس سے ہمیں اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو مزاحمت کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ روڈوں پر نکلے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو اس وقت صوبائی کیبنٹ ہے وہ گروپنگ کرنے میں ملوث ہے۔ اس کی ایک واضح مثال آج کے جو تکتو ٹون کا کنونشن ہو رہا ہے، فرد واحد کے گھر میں ہے۔ انہوں نے دنیا جہان سے لوگوں کو بلا کے مجمع یہاں پہ جو ہے جمع کیا ہے۔ کیا ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو آج مجمع جمع ہوا ہے، یہ 9 مئی میں نکلے تھے، یہ 26 نومبر میں نکلے تھے، یہ 8 نومبر میں کوئٹہ میں جب ہم پہ ظلم ہوا، فائرنگ ہوئی، یہ لوگ نکلے تھے۔ یہ سارے جتنے بھی احتجاج ہوئے تھے، یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہوئے تھے۔ ابھی یہ حالیہ ہم نے جو 8 ستمبر کو کوئٹہ میں جو احتجاج کیا، ہمارے ساتھ ہمارے الائنس کی پارٹیاں تھی، کیا یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، روڈوں پہ موجود تھے؟ ہمیں ایسے لوگ بنانے ہیں جو خان صاحب کے لیے، جو خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج کرے، وہ روڈوں پہ نکلے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی کے تحت اپنے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جو ایک نظریاتی ورکر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال پڑی ہے، جس طرح دوستوں نے بات کی ہے کہ آپ نے جس شخص کو ٹون پہ مسلط کیا ہے، اس سے پہلے جس ٹون کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کیا، میں ایک افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، 28 دسمبر 2024 کو ہم نے یونین کونسل نوسار میں جو ہمارے ڈی چوک میں شہداء ہوئے تھے، ان کے لیے ہم نے قرآن خوانی رکھی۔ صبح سے لے کے آپ کے ڈسٹرکٹ تک اور پچھلے جو سینئر عہدیداران تھے جنہوں نے الیکشن لڑا، کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ کیوں؟ یہ ہمیں اس چیز کی سزا دی گئی کہ ہم نے اپنے شہداء کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کیا۔ آپ کو ڈر تھا۔ داؤد شاہ کاکڑ کو میں نے خود فون کیا، انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھ پہ FIR ہے، گرفتاریاں ہو جائے گی۔ رات کو جب ہمیں پتہ چلا تو ہمارے ٹون کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اس ٹون کا کیا کام تھا؟ اس ٹون نے ہر یونین کونسل پہ گراس روٹ لیول پہ مضبوط تنظیمیں بنانی تھی۔ ہر گلی میں، ہر کوچے میں ہم نے ایک مضبوط یونٹ بنانے تھے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے ہم بڑی تعداد میں نکلیں، جب بھی مزاحمت کی ضرورت پڑے ہم بڑی تعداد میں نکلے۔ جب بھی ہم بلدیات میں جاتے ہیں، ہم ان 160 سے زیادہ کے وارڈز میں سے ہم وارڈز نکالے۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں چاہتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہی گروپنگ ہو، یہ جو اجارہ داری ہے پارٹی پہ وہی ہو، تو ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج اگر آواز اٹھانے والا کوئی ہو تو یہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ ان کو میسیجز بھی کرتے ہیں۔ یہ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ڈسٹرکٹ کے صدر میں 17 نومبر کو جانے والا جلسہ ہے 27 نومبر کے لیے، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے کوئٹہ میں، بہت بڑا جلسہ کرنا ہے، ہم نے مہنگائی کے خلاف کرنا ہے، ہم نے سینٹ کی سپرمیسی کے لیے کرنا ہے، ہم نے یعنی اس طرح کی باتیں انہوں نے ویڈیو ختم کی۔ لیکن خان صاحب کا انہوں نے نام اس میں نہیں لیا کہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے جلسہ کریں گے۔
इस जलसे के बाद हम रोडों पे निकलेंगे। तो मैंने ग्रुप में, हमारे सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ग्रुप में उनसे सिर्फ ये पूछा कि आपका नजरिया आप कहां चला गया, आपके जुबान पे कायद का नाम क्यों नहीं आता। ये जो तहरीक है, ये जो मुजम्मत की तहरीक है, ये तो असल खान साहब की रिहाई के लिए है। जब तक खान साहब हमारे दरमियान नहीं होंगे, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना, पाकिस्तान में बल्दियात का इलेक्शन लड़ना, ये कोई भी मानिए नहीं रखता। इसकी वाज़ेह मिसाल है, हमने पूरे पाकिस्तान से जो है इलेक्शन जीता है, हमें मैंडेट दिया गया नहीं, दिया जा रहा। तो इस पर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों में मुझे फोन करके गालियां भी दी, मुझे बेइज्जत भी किया, दूसरों से धमकियां भी दी। तो इन चीजों के हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, पिछले 2 साल से ये लोग एक्टिव थे, ये एक्टिव रहेंगे जब तक इमरान अहमद खान न्याजी हमारे दरमियान नहीं होगा। जब खान साहब निकलेगा, खान साहब को हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाएंगे, फिर हम घर बैठ जाएंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई मुफाद नहीं है, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम कोई मरात नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि जिस तरह खान साहब ने कहा कि हमारे बच्चों के लिए एक खुददार और आजाद पाकिस्तान हो, हम ये इस चीज की जंग लड़ रहे हैं। हम अपने जेब के लिए, मरहात के लिए सियासत नहीं कर रहे। ये जो हमारा सूबाई कैबिनेट है, ये जो हमारा जिले कैबिनेट है, इन्होंने अभी से जो है अपने दिमाग बनाए हुए हैं कि हम खान साहब के नाम पे वोट लेंगे, हम असेंबलियों में आएंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे, मरात होंगे, गाड़ियां होंगी। मैं लानत भेजता हूं ऐसे सोच पर जो खान साहब के होते हुए भी ये लोग मुफाद की सियासत करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो वर्कर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको इस तरह करने नहीं देगा। जिस तरह 2024 के इलेक्शन में बलूचिस्तान में टिकटें मनमानी के जरिए दिए गए, वर्कर्स को नहीं दिए गए, जिस तरह से पिछले 10-15 सालों से ग्रुपिंग होती रही है, इंशाल्लाह सबको एक्सपोज किया जाएगा। ये वर्कर इस चीज के लिए नहीं है कि रोडों पे निकलेंगे, ये गोलियां खाएंगे, ये आपके सीट के लिए गोलियां खाएंगे। ये जब भी रोडों पे निकलते हैं, ये मुजामत करते हैं, ये अपने खुददार और आजाद लीडर के लिए निकलते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए एक आजाद और खुददार पाकिस्तान देगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये लोग फिर आप पे जो है उसी तरह की इजारादारी दिखाएंगे कि आपने हमें एप्लीकेशन देना है, आप मैं इसको टिकट दूंगा, बल्दियात में उसको दूंगा। नहीं, सबसे पहले इनको पूछेंगे कि आपने इस तकतू टोन में 160 यूनिट्स में, वार्ड्स में आपने कितने यूनिट्स बनाए? क्या आपके पास ऐसे कैंडिडेट है जो इलेक्शन जीत सके? तो हमने इनके बातों में नहीं आना। हमने अगर बल्दियात में हिस्सा लेना भी था तो इमरान अहमद खान नियाजी के उस खुददार, उस नजरियाती वर्करों को हम खड़ा करेंगे, जो पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, जो खान साहब को भी सपोर्ट करेंगे। हम इन चीजों को मुस्तरद करते हैं, हम इन नाम निहाद लीडरशिप को मुस्तरद करते हैं। मैं दाऊद शाह काकर को बताना चाहता हूं, बहुत सी चीजें हमने छुपाई थी। आप अपने क्रेडिट के लिए जो कुछ कर रहे हो, यह तारीख का हिस्सा है। आपने खान साहब के लिए वो मुजामत नहीं की जो होना चाहिए, जो जिस तरह कश्मीर के लोगों ने किया। आपको इंशाल्लाह अब ये वर्कर जो है वो मजबूर करेंगे और आप निकलोगे भी। अगर आप नहीं निकलोगे तो आप अली अमीन गंडापुर की तरह फिर आप घर बैठ जाओगे। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं।